بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں چوتھی حدیث جو نقل کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ سنن ترمذی، ابن حبان اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات بتائی، وہ بات یہ ہے صلہ رحمی اور رشتوں کے بیان میں کہ سب سے بڑا رشتہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ صلہ رحمی حسن سلوک کے حقدار ماں باپ ہیں۔ جو آدمی ماں باپ کو راضی کرتا ہے وہ حقیقت میں ماں باپ کو نہیں اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اگر ماں باپ اس سے خوش ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا کیا معنی ہے اور اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کا کیا معنی ہے؟ راضی کرنا یا خوش کرنا اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سامنے والے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے، اس طرح اس کے حق کو ادا کرے، ایسی خدمت کرے کہ وہ اس کی خدمت سے اس کے اخلاق اور اس کے سلوک اور سیرت سے خوش ہو جائے، اس طرح خوش ہو جائے کہ وہ اس سے راضی ہے جو اس کی خدمت ہے، کہ آدمی کہتا ہے کہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے لیے یہ کیا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے میری بیٹی نے میرے لیے یہ کیا۔ خدمت اور اچھے کردار کی انتہا میں آدمی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر والدین راضی ہیں ہم سے، خوش ہیں، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ یعنی ایک عظیم عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔ جس طرح آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کام آپ کرتے ہیں، انہیں پیسہ دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، بیمار ہو گئے تو عیادت کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، انہیں خوش کرنے کا کوئی بھی راستہ ہے، اور ہر ایک آدمی کے خوش ہونے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ماں باپ بچہ سدھر جائے اس میں خوش ہو جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ایک بچہ اگر ماں باپ کی ساری خدمت کرے، خود وہ ٹھیک نہیں ہے اور ماں باپ کو پسند نہیں ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جیسا لباس وہ پہنتا ہے، علماء کہتے ہیں اس نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا۔ کہ آپ کی سیرت بھی ویسے ہی ہو جیسے وہ چاہتے ہیں، آپ دیکھنے میں کیسے ہوں، دوست آپ کے کیسے ہوں، آپ کا کردار کیسے ہو، اس طرح مومن کو ہونا چاہیے کہ ماں باپ ہم سے راضی ہوں، ہماری خدمت سے بھی، ہماری سیرت سے بھی۔ اگر ماں باپ راضی ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ماں باپ ہیں، کہ انہیں راضی کر کے اللہ کے رضامندی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ عبادت اس کی ہوگی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ خالق کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اس کے توحید کو مانیں۔ اس کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ سے ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہی بات شرک جب اللہ نے ذکر کیا وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، شرک کی بات آئی، اللہ نے کہا میرے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ یعنی خالق کے معاملے میں سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی شرک کرے۔ وہیں بعد میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی مخلوق میں سب سے برا کام کوئی ہو سکتا ہے مخلوق کے ساتھ تو ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر اسے ذکر کیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا ان کے رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ دوسری وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، اپنے اقوال سے، افعال سے، سیرت سے، اس طرح کہ ماں باپ ان سے ناراض ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کرتے ہوں، اگر ماں باپ ان سے راضی نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ان کی اطاعت سب سے بڑے واجبات میں سے، ان کی نافرمانی سب سے بڑے گناہوں میں سے۔ ایک آدمی سب سے بڑی نیکی چھوڑا ہوا ہے، سب سے اچھے کام کو چھوڑا ہوا ہے اور سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے شرک کے بعد، پھر کیسے اللہ اس سے راضی ہوگا؟ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس بیماری میں ہے
کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، کردار سے۔ اور ماں باپ کی اطاعت مطلق ہے، ماں باپ اچھے ہوں تبھی ان کی اطاعت اور خدمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ برے ہوں، ماں باپ کافر بھی ہوں، تب بھی ان کی اطاعت اور خدمت واجب ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں سامنے اولاد 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، اور بچے مالدار ہیں، غریب ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، کبھی اس کا ذکر حدیثوں میں نہیں آیا ہے۔ مطلق طور پر مومن کو کہا گیا اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اب شادی شدہ ہے تب بھی آپ کو راضی کرنا ہے انہیں، سب سے پہلا حق انہی کا ہے، اور آپ غیر شادی شدہ ہیں تب بھی سب سے پہلا حق انہی کا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ کم ہے تب بھی ان کا حق زیادہ ہے، آپ کے پاس مال ہے تب بھی سب سے زیادہ پہلا حق انہی کا ہے۔ حدیث میں کہیں پر تقسیم نہیں کیا گیا، اس وجہ سے علماء کہتے ہیں آدمی شادی شدہ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری پہلے آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں مطلق طور پر ماں باپ کو مقدم کیا گیا، چاہے آدمی شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، اور بچے ایک سے زیادہ ہوں تب بھی ہر ایک پر فرداً یہ چیز فرض ہوتی ہے۔ جس طرح ظہر کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چند لوگ پڑھ لیں گے تو دوسروں کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ 5 بچے ہیں تو ہر ایک بچے پر فرض ہے ماں باپ کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ کچھ کر لیں اور کوئی یہ سمجھے کہ فلاں کر رہا ہے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ایسا شخص اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہر بچے کو فکر کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی سے اس نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ جہاد ایک بہت بڑی نیکی ہے، اگر وہ ضوابط کے ساتھ ہو اور رسول کے ساتھ ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے کہا دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، اسی میں تمہارا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ یعنی ان کی خدمت کس قدر بڑا اجر کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس طرح کی خدمت شریعت سے مطلوب ہے، لیکن یہ کہ یہ ایسا گناہ ہے جو سماج میں معمولی یا ہلکا پھلکا سمجھا جاتا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اف کہنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ پیشاب یا استنجا کرتے ہیں، اگر پیشاب استنجا دیکھ کر کسی مسلمان کے منہ سے اف نکلتا ہے تو اچھا بچہ نہیں ہو سکتا ہے، اچھا بچہ نہیں ہو سکتا، اپنی اولاد کے لیے اچھی اولاد نہیں۔ جس طرح آپ کے ماں باپ جب اس چیز کو دیکھ کر اف نہیں کہتے تھے، اگر وہ ہم کرتے ہیں تو امام مجاہد کہتے ہیں جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نیک اور صالح بچہ نہیں ہے، ماں باپ کا فرما بردار بچہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک جس قدر آدمی کی طاقت ہو یہ کرنا چاہیے۔ وہیں پر علماء نے بات بھی ذکر کی، یہ بھی قاعدہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ہمیں شرک کی دعوت دیں، بدعات کی دعوت دیں اور گناہوں سے خوش ہوتے ہوں، کوئی ماں باپ کہیں داڑھی دیکھ کر تمہاری داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اس میں کسی بھی طرح ان کی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ جب بات خالق اور مخلوق کی آتی ہے تب خالق کو ہی چنا جاتا ہے۔ مخلوق میں سب سے مقدم ماں باپ ہیں، لیکن وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے سے ٹکراتے ہیں، شرک کا، بدعات اور گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، اس میں ان کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری بات علماء نے ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر سختی نہ کریں خدمت اور اطاعت کے حوالے سے، کہ بعض ماں باپ ایسے کہ ان کی پوری خدمت کرے بچہ، ان کے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تو وہ راضی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کی طاقت، حیثیت، اس کی جو صلاحیت ہے اسے دیکھے اور اس کی جو خدمت جتنا وہ کر سکتا ہے اس پر راضی ہو۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اس والد پر رحم کرے جو اپنی اولاد کی مدد کرتا ہے ان کی خدمت کرنے میں، جو خود اپنی اولاد کا ساتھ دے نیک ان کی خدمت کے معاملے میں۔ بعض ایسے ماں باپ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ بیٹا خدمت کرے، جہاں انہیں ضرورت نہیں وہاں پر بھی، تو یہ بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے مقام دیا ہے تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں اتنا جتنی ان کے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں۔ جو اس کا خیال کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس لیے کہ شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے، کوئی آدمی ہمارا تعاون کرتا ہے، کوئی ساتھ دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کے اوپر بہت بوجھ ڈالنے لگے۔ کوئی آدمی ہماری مدد کرتا ہے، جتنی وہ مدد کر رہا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ مزید اسے
مدد کرنے کی طرف ابھاریں گے ہو سکتا ہے وہ متنفر ہو کے دور ہو جائے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، کوئی آدمی اچھا سلوک کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، جتنا وہ کر رہا ہے اس پر خوش رہیں، مزید دباؤ ڈالنا اس کے اوپر بسا اوقات وہ پوری نیکی ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اولاد ایسی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، کہیں پر چوک ہو جاتی ہے ان سے تو ماں باپ ان سے ایسے سلوک کرتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی حسن سلوک کیا ہی نہیں، تو یہ اپنے اولاد کا تعاون نہیں ہے۔ لہٰذا والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی مدد کریں، اپنی اطاعت میں، خدمت کرنے میں ان کا ساتھ دیں، اور اولاد پر ضروری ہے کہ ہر حال میں ان کا خیال رکھیں کہ ان کی اطاعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، ان کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا، ان کو ناراض کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ وہ کافر بھی ہیں تب بھی ان کی اطاعت ہے، خدمت ہے، حسن سلوک ہے، ہاں گناہ کے کام میں ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خاص حدیث ذکر کی ہے والدین کے حوالے سے، تاکہ صلہ رحمی اور رشتوں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہو سب سے بڑا رشتہ ماں باپ سے رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ جتنے بھی دنیا میں رشتے پائے جاتے ہیں ماں باپ ہی کی وجہ سے، چچا، پھوپھی، خالہ، ماما، یہ سارے رشتے ماں باپ سے بنتے ہیں، وہ ہوتے ہیں تو ان سے یہ سب رشتے آتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کو مقدم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔